نماز تہجد کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں بہت ساری اہمیت اور فضیلت اس سلسلے میں گزر چکی ہے۔ آج کے درس میں آپ کو قیام اللیل یعنی تہجد کی کچھ اور اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے میں بیان کرنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتلانا ہے کہ نماز تہجد کا وقت کیا ہے۔ نماز تہجد انسان کے چستی اور پھرتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ دن بھر نشیط رہے، چست پھرت رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قیام اللیل کریں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے میں حدیث پڑھی گئی ہے، مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث 1219 نمبر کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کی گدی پر 3 گانٹھ لگا دیتا ہے۔ وہ ہر گرہ پر یہ فسو پھونک دیتا ہے، ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو حشاش بشاش ہوتا ہے، جبکہ بصورت دیگر وہ غمگین و پریشان اور سستی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تہجد کے لیے راتوں کو سونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ جو راتوں کو سو جاتا ہے اور سونے کے بعد آخر رات میں جس وقت قیام اللیل کرنا افضل ہوتا ہے، اس وقت اٹھ کر کے اگر قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جس گھڑی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ لیکن بندہ اگر پوری رات سوئے نہیں اور ایسے وقت میں سوئے کہ جب اس کو اٹھ کر کے اللہ کے آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو ظاہر سی بات ہے اب شیطان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ شیطان اس کو نہیں بہلائے گا کہ سو جاؤ، رات باقی ہے، سو، کیونکہ اب وہ ایسے وقت میں سویا ہے کہ جب آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، اور اس وقت اس کو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ ایسے وقت میں جب بندہ سوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، اور جب فجر کی نماز چھوٹ جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کی پوری رات اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اور جب سورج نکلنے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، چونکہ گانٹھ تو کھلی نہیں شیطان کی، شیطان نے جو اس کی گدی پہ 3 گانٹھ لگایا تھا وہ تو کھلی نہیں، اور جب کھلی نہیں تو پورا کا پورا دن سستی، غفلت اور پریشان اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے آگے کھڑا ہو، یا اگر رات کو اٹھ نہ سکے تو کم از کم فجر میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرے اور فجر کی نماز پڑھے۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے، صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے، حدیث نمبر 2569 نمبر کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کو بیدار ہوا اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کیا اور دونوں اکٹھے نماز پڑھیں تو ان دونوں کو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ تو جو عورت اور اس کا شوہر دونوں اٹھ کر کے راتوں کو قیام کرتے ہیں تو ان کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ تہجد کا وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت کیا ہے؟ تو تہجد کا صحیح وقت جو ہے وہ آخری رات میں ہے۔ آخری رات یعنی رات کا جو آخری تہائی حصہ، رات کا تہائی حصہ جو ہوتا ہے، اس وقت جس وقت ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں، اس وقت یہ قیام اللیل کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ ورنہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق تہجد کا وقت عشاء کی بعد سے لے کر کے فجر طلوع ہونے تک ہی، عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر کے طلوع ہونے تک صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے۔ لیکن
آدھی رات میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کے درمیانی حصہ میں پڑھی جائے۔ سنن الکبریٰ بیہقی 4662 نمبر کی یہ روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جو وقت ہے نماز کا وہ رات کا درمیانی وقت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کی آواز سنتے تھے تو قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ مرغ کی آواز جب سنتے تھے تو قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس روایت سے جو صحیح بخاری کی روایت ہے 1081 نمبر کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کھڑے ہوتے تھے؟ رات کے آخری وقت میں کھڑے ہوتے تھے۔ اور یہ حدیث آپ کے سامنے میں گزر چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو آسمانی دنیا پر نازل فرماتا ہے وہ کس وقت نازل فرماتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں۔ اور قرآن کریم میں بھی جو ذکر کیا گیا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، مومن سحری کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو تہجد کے لیے سب سے بہترین وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، اور انسان اگر چاہے تو شروع میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، درمیانی حصے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور آخر وقت تو سب سے بہتر وقت ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جب ہم صبح آخری وقت میں جب ہم بیدار ہوں تو بیدار ہونے سے پہلے چاہیے کہ ہم رات کو پہلے سو جائیں تاکہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم آخری وقت میں بیدار ہوں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔